اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تلاش لیے ہیں، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر لائیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی، اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں۔ مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے۔ علی ان یخلق مثلہم، یہ ذرا نوٹ کیجئے، یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا، مثل، یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بات جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں، ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسکل، وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے، اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے، تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مثلہم ہے، الی یخلق مثلہم، ان جیسے انسان پیدا کر دے۔ اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی، تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔
تو اس کا مطلب یہ کہ پھر میں تو نہیں داخل ہو سکتی. تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے. یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا، اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا، تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں، اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم، کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کو جاننے والا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے. انما امرہ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے. یہ عالم امر ہے، نوٹ کر لیجیے. جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے. عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے. جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں. اب وہ 6 دن کون سے ہوں؟ چلیے ملینمز کہہ لیجئے، 6 ادوار کہہ لیجئے. ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے، لیکن وہ بھارت ٹائم لگا ہے. خلق میں ٹائم ہوگا، جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں. اور روح بھی عالم امر کی شے ہے، لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے، جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے. کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، عالم امر میں وقت نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت، ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم.